باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم دافع البلائے وبائے والقحط والمرض والجہل اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمیراج سفرہ والسدرۃ المنتہا ومقامہ قاب قوسین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وحر المیامین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السماء والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون صلوات سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کے روح کو احساس فرما کر بسم اللہ ایک مرتبہ مل جل کر آواز بلند صلوات پڑھیں۔ معزز سامعین کرام، سورہ نحل کی آیت نمبر 78 اس میں اللہ حصول علم کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہے، مگر خدا کی قسم کیا آیت ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ صاحبان تشریف فرما ہیں، آپ دیکھیں اللہ کہہ رہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میں نے جب تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا، پیٹ سے نکالا، تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے، ذرہ برابر بھی تمہارے پاس علم نہیں تھا جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا، ذرہ برابر بھی۔ جعل لکم السماء، پھر میں نے تمہیں کان دیے، سننے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تمہیں ذرہ برابر بھی تمہارے پاس علم نہیں تھا، وجعل لکم السماء، پھر میں نے سننے کی طاقت دی، میں نے کان دی، والابصار، میں نے 2 آنکھیں دی، دیکھنے کی طاقت دی، والافئدۃ، اور ہم نے عقل و شعور کی دولت دی۔ کیا خدا کی قسم قربان جائیں، عقل و شعور کی، یہ سب کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ میں نے اس لیے دیا کہ تاکہ تم ان کے وسیلے سے علم حاصل کرو،
یہ میں نے جو تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، عقل شعور کی دولت دی، وہ اس لیے دیا تاکہ تم ان کے وسیلے سے علم حاصل کرو، لعلکم تشکرون. کیا خدا کی قسم آپ دیکھیں، لعلکم تشکرون. اور جب علم آ جائے، علم حاصل کر لو، لعلکم تشکرون، پھر میرا شکریہ ادا کرو. ہائے 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 کیا خدا. آپ صاحبان علم تشریف فرمائیں، لعلکم تشکرون. اور جب علم آ جائے تمہارے پاس علم آ جائے، لعلکم تشکرون، پھر میرا شکریہ ادا کرنا. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے بندوں کو کہ دیکھو میں خدا وہ ہوں کہ جو جاہلوں کا شکریہ بھی پسند نہیں کرتا. اگر تم چاہتے ہو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو علم حاصل کرو. لعلکم تشکرون. یہ جو ذرائع ہیں یہ حصول علم کے ذرائع ہیں. یہ کان میں نے تمہیں یوں ہی نہیں دیے. کیا خدا کی قسم آپ دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ کان میں نے کیوں دیے؟ علم حاصل کرو. یہ اور بات ہے کہ ہم کسی اور چیزوں کے لیے اسے وقف کر دیں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، میں نے اس لیے دیا تاکہ ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے. یہ آنکھیں میں نے تمہیں یوں ہی نہیں دی، اس لیے دی تاکہ ان کے وسیلے سے تم علم حاصل کرو. یہ عقل و شعور کی دولت میں نے اس لیے دی تاکہ تم عقل و شعور کی دولت اس لیے دی تاکہ عقل کے اوپر پرکھ ہو کہ انسانیت کے لیے کون سا علم مفید ہے، اسے حاصل کرو. میں نے جب تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا، بھائی دیکھیے خدا کی قسم، یہ جو حواس خمسہ ہے، تمیزی گفتگو ہے، پوری توجہ سے سنیں. یہ جو حواس خمسہ اللہ نے جو دیے ہیں، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، لمس محسوس کرنے کی، یہ حواس خمسہ یہ جانوروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. یہ جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں اور انسان میں بھی. پھر انسان اشرف کیوں ہے؟ پوری توجہ، انسان اشرف کیوں ہے؟ جب جانوروں میں بھی یہی پائے جاتے ہیں اور انسان میں بھی، تو انسان اشرف کیوں ہے؟ انسان اس لیے اشرف ہے کہ اللہ نے اسے عقل و شعور کی دولت عطا کی ہے. عقل کی بنیاد پر یہ انسان، عقل. اب کو یہ سمجھ نہ لے کہ عقل ہی سب کچھ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عقل کی بنیاد پر عقل. لیکن یاد رکھیے کہ عقل دیکھتی ہے، عقل دیکھتی ہے لیکن آنکھ کے وسیلے سے. پوری توجہ، عقل ہی سب کچھ نہیں ہے. عقل دیکھتی ہے لیکن آنکھ کے وسیلے سے. عقل سنتی ہے کان کے وسیلے سے. عقل لمس محسوس کرتی ہے لیکن ہاتھ کے وسیلے سے تو پتہ یہ چلا کہ بغیر وسیلے کے میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، وسیلوں کا ہونا ضروری ہے. تو جب ہماری مختصر سی زندگی میں وسیلوں کی ضرورت ہے تو پھر اللہ اور بندوں کے درمیان یہ حواس خمسہ 5 ہیں، یہ وسیلے ہیں. میں پوری توجہ نہیں، لفظوں کو بدل کے یہ کہوں کہ اس اکیلی عقل کو 5 وسیلوں کی ضرورت ہے. بھائی صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. آپ غور فرما رہے؟ تو یہ حصول علم کے ذرائع ہیں، یہ وسیلے ہیں. اچھا تو یہ وسیلے ہیں. اچھا آپ دیکھیں وسیلوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی، آنکھیں ہیں، وسیلے ہیں نا. لیکن آنکھ اگر خراب ہو جائے تو وسیلے تو موجود ہیں. کیا عقل دیکھ سکتی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عقل دیکھ سکتی ہے؟ نہیں نا. کان موجود ہے لیکن کان اگر خراب ہو جائے تو کیا عقل سن سکتی ہے؟ ہاتھ موجود ہے، ہاتھ شل ہو جائے تو کیا عقل لمس محسوس کر سکتی ہے؟ نہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ جو وسیلے ہیں، صاحبان جو وسیلے ہیں پوری دنیا یہ کہے گی اس لیے کہ اس میں عیب ہے. چونکہ وسیلوں میں عیب ہے تو پتا چلا کہ جو وسیلے ہوں انہیں بے عیب ہونا ضروری. وسیلوں کا بے عیب ہونا ضروری ہے. ارے جب مختصر کی زندگی میں بے عیب وسیلوں کی ضرورت ہے.
وسیلے ہمیشہ بے عیب ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو میرے بندوں، میں نے نبی بھیجے بے عیب، میں نے رسول بھیجا بے عیب، ہم نے امام بھیجے بے عیب، ہم نے کتاب بھیجی لا رہا ہے۔ ابھی صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ معزز سامعین کرام، یہ حصول علم کے ذرائع، ہم نے جب تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا، ماں کے بطن سے، انسان جتنی بھی ترقی کر لے لیکن اس دنیا میں آنے کا وسیلہ ماں ہے۔ جو بھی ذرائع استعمال کر لے، جتنے بھی ذرائع استعمال کر لیے گئے، وسیلہ ماں بنے۔ تو جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے، دیکھی ماں کی کیا عظمت ہے، میں نے جب تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ جو ہمارے پاس علم آیا یہ تو ماں کی آغوش تھی، پہلی درسگاہ تھی، جس نے ہمیں بتایا کہ پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں۔ بھائی تربیت ایسی کی، دیکھیے معزز سامعین کرام، یہ چونکہ ہمارا بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، بہت وسیع ٹاپک ہے، اور دور حاضر میں چونکہ میں ان تمام ٹاپکس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ دیکھیے تربیت، اللہ نے کیا کہا، دیکھیے جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، علماء کرام تشریف فرما ہے، صاحبان علم تشریف فرما ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے سننے کی طاقت دی، سننے کی۔ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں دیکھنے اور سننے کی گفتگو کی ہے، حواس خمسہ کی گفتگو کی گئی ہے، وہاں پہلے وہاں سمیع ہے، پھر بصیر ہے۔ پہلے سمیع ہے، پھر بصیر ہے۔ قرآن نے ہر جگہ یہ کہا پہلے انسان سنتا ہے، پہلے انسان سن۔ بھائی سورہ دہر کی اگر آپ تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہے نا؟ تو پہلے انسان سنتا ہے، پھر دیکھتا ہے۔ انسان سنتا ہے، یہ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا۔ آج کی میڈیکل سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں جب بچہ ماں کے بطن میں آ جاتا ہے تو سب سے پہلے جو سینس وجود میں آتی ہے وہ ہے سماعت، سننے کی طاقت۔ سائنس آج یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اندر جو چیز سینس وجود میں آتا ہے وہ ہے سننے کی طاقت۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا سمیعن، پہلے انسان سنتا ہے، جہاں جہاں قرآن میں سننے اور دیکھنے کی بات ہے وہاں پہلے ہے سمیع پھر بصیر۔ بھائی لاکھوں سلام آل محمد پر کہ جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب اپنے لیے زوجہ کی تلاش کرو تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تمہاری زوجہ ہے، کل تمہارے بچوں کی ماں ہوگی، اور اس کے بعد آل محمد فرماتے ہیں کہ دیکھو جب ماں کی منزل آ جائے، بچہ بطن میں آ جائے تو گفتگو اچھی کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ سن رہا ہے، بچہ سن رہا ہے، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، بو محسوس نہیں کر سکتا، لیکن بطن مادر میں بچہ سنتا ہے۔ اسی لیے آل محمد نے انتخاب زوجہ پہ زور دیا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا رشتہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تمہاری زوجہ ہے، کل تمہارے بچوں کی ماں ہوگی، جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی۔ اچھا آج کل تو اب رشتے کو ڈھونڈنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے۔ پہلے تو رشتے بہت کچھ سوچ سمجھ کے ڈھونڈے جاتے تھے، نسل اور اس کے بعد پاکیزگی، طہارت، کردار، اخلاق،
اب تو یہ ہوتا ہے کہ دولت ہونی چاہیے اور حسن. اب آپ دیکھیے، اور اس کے بعد جب بچہ بگڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو ایسے ہیں نہیں، بچہ ہمارا بگڑ کیسے گیا؟ ارے بھائی، آپ جس مقصد کے لیے لائے تھے، اپنی نسل کے لیے آپ نے انتخاب تو کیا نہیں تھا. اگر نسل کے لیے زوجہ کا انتخاب کرتے تو پھر بچہ اس طرح کا ہوتا، لیکن چونکہ آپ نے دولت اور حسن کے لیے کیا. یاد رکھیے گا معزز سامعین کرام، جیسی تربیت ویسے ہی نسل وجود میں آتی ہے. سب سے پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی آغوش ہے. اسی لیے اسلام نے جہاں جہاں علم اور تربیت کی گفتگو کی ہے تو پہلے علم کہا ہے، پھر تربیت کہا. اچھا ایک بات آپ یاد رکھیں، دنیا کے جتنے بھی اسکالر سے آپ سوال کریں، اسکالر سے، کہ ہم بچے کو تعلیم کس عمر میں دیں، تو دنیا یہ کہتی ہے کہ جب 2.5 سال کا 3 سال کا ہو جائے تو آپ اسے اسکول میں آپ داخل کر سکتے ہیں. لیکن آل محمد کیا فرما رہے ہیں، رسول اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ مہد اللہد، علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے. آپ دیکھیں کیا خدا کی قسم، دنیا کے تمام اسکالر، ہر مکتبہ فکر کے اسکالر یہ بات کہتے ہیں کہ اتنی عمر کا بچہ ہو جائے، اس عمر میں پہنچ جائے تو اسے اسکول علم دیجیے، ورنہ کھیلنے کودنے دیجیے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اسلام کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو مہد اللہد، ماں کی آغوش سے. ہائے ہائے کیا خدا کی قسم، آپ دیکھیں قابر تک یعنی ماں کی آغوش پہلی درسگاہ ہے. پہلے تربیت ہے پھر علم ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے تربیت پھر علم. دنیا کہتی ہے نہیں پہلے علم پھر تربیت، اسلام کہتا نہیں پہلے تربیت. میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر علم. اسلام کہتا نہیں پہلے تربیت. کیوں؟ بھائی دیکھیے، آپ پوری توجہ چاہتا ہوں، اسلام کیوں زور دیتا ہے، قرآن کیوں زور دیتا ہے کہ پہلے تربیت پھر علم. بھائی آپ دیکھیے، نظر کس کے گھر میں نہیں ہوتی ہے؟ ہر گھر میں تقریباً نظر کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہوتا ہے بھائی، کونے کی نظر ہے، مولا عباس کی نظر ہے، حاضری ہے، یہ سب ہوتی ہے نا. آپ بتائیے کتنے اہتمام سے نظر کا سامان تیار ہوتا ہے. پاک و پاکیزہ برتن ہوتے ہیں، اہتمام سے ہماری ماں بہنیں بناتی ہیں. ذرہ برابر بھی اگر نجاست کا شائبہ ہو جائے تو اسے پھر طاہر کرتی ہیں، ہے نا. بھائی پوری توجہ. اچھا نظر کا سامان بہت ہی طہارت کے ساتھ، ویسے تو برتن سبھی گھر میں طاہر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مولا کی نظر ہے نا. اچھا نظر کا سامان تیار ہو گیا، اگر کوئی نجس چیز، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، میں پوری توجہ، اگر کوئی نجاست اس میں گر جائے تو پورے گھر والے چیخ پڑیں گے نا، کہہ رہے یہ سب کے سب جو ہے وہ نجس ہوگی. یہ چیزیں جو ہیں جو بنی ہیں اتنے طہارت کے ساتھ، مولا کی نظر ہے. اگر کوئی نجس ظرف میں رکھ دیا جائے، سامان کو نجس ظرف میں رکھ دیا جائے تو سب کیا کہیں گے کہ یہ سب کے سب سارا سامان نجس. کیوں؟ اس لیے کہ جو ظرف میں رکھا گیا وہ ظرف نجس تھا. کیا کر رہا ہوں بھائی، سامان پاک تھا لیکن جس ظرف میں رکھا گیا وہ چونکہ وہ نجس تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں، اسلام یہی کہتا ہے، آل محمد یہی کہتے ہیں. بھائی پوری توجہ، یہی کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے تربیت، پہلے تزکیہ نفس، پہلے تربیت. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تربیت کے بغیر علم ہوگا، بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر تربیت کے بغیر علم ہوگا تو وہ تمہیں دہشت گرد بنا دے گا. اگر تربیت کے ساتھ علم ہوگا تو تمہیں مجاہد بنا دے گا. صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد. تربیت کے ساتھ اگر علم ہے تو وہ علم تمہیں مجاہد بناتا ہے، اور بغیر تربیت کے جو علم ہے وہ دہشت گرد بناتا ہے. معزز سامعین کرام، یہ جو بڑے بڑے آتنکوادی جو آپ کو
نظر آتے ہیں، ان کے پروفائل اگر دیکھیے گا تو وہ سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن تربیت نہیں ہوتی۔ اسلام کہتا ہے پہلے تربیت۔ آئے ہاں کیا خدا کی قسم! اسی لیے اب یاد رکھیے، اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں جہاں طاقت کا ذکر آیا ہے، طاقت، تو وہاں پہلے علم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلے علم ہے پھر طاقت ہے۔ دیکھیں مسلمان آج ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ طاقت کی طرف تو جا رہا ہے۔ جس اسلام کو وہ مانتا ہے وہ یہ تو مانتا ہے کہ اسلام میں طاقت ہے، طاقت کا ذکر ہے، طاقتور ہونا چاہیے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ پہلا علم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ علم کے ساتھ طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری پوری توجہ۔ افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے طاقت تو حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن علم کو چھوڑ دیا۔ آج نتیجہ دیکھ لیجیے۔ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، یہ وہ ممبر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں تقریباً 20 یا 25 سال پہلے میں نے اشرا 25 سال مولانا زین العابدین صاحب پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد میں نے اشرا 25 سال پہلے پڑھا، اور اس وقت واقعہ جو شخصیتیں ہوا کرتی تھیں، جو یہاں کے بزرگ ہوا کرتے تھے، بڑے ہی مومن اور بہت ہی وسائل علم کے نہیں تھے، لیکن خود انہوں نے علم اور علماء کے درمیان بیٹھ کے بہت کچھ حاصل کیا، اور بہت اچھا ماحول ہوتا تھا۔ اچھا لگ رہا ہے مجھے یہاں تقریر کرتے ہوئے، اس لیے کہ یہاں میں اکثر مجالس سے خطاب کرتا تھا۔ معزز سامعین کرام، میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اگر چاہتے ہو کہ آل محمد تمہیں اپنا چاہنے والا کہے، آل محمد، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم علم حاصل کرو، اس لیے کہ آل محمد کا چاہنے والا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ جہاں جہالت ہے وہاں آل محمد کی محبت نہیں ہے۔ محبت وہی ہو سکتی ہے جہاں علم ہو۔ قرآن مجید میں نے جہاں جہاں طاقت کا ذکر کیا ہے، طاقت کا، تو پہلے علم، پھر بھائی بنی اسرائیل کا سورہ بقرہ کہ 10 آیتیں ہیں، آپ تلاوت کریں تو جناب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل جب آئے ہیں اپنے نبی کے بعد اور آنے کے بعد کہا کہ ہمارے لیے ایک سردار مقرر کر دیجئے، مجھے جالوت سے جنگ کرنی ہے، بڑا طاقتور ہے، تو آپ سردار مقرر کر دیجئے۔ بنی اسرائیل قرآن مجید ہے، سورہ بقرہ، میرے لیے سردار، تاکہ اس کے ماتحت رہ کے ہم جنگ کر سکیں، سردار مقرر کر دیجئے۔ مقرر قوم یہ جانتی ہے کہ قوم کا کام سردار بنانا نہیں ہے، یہ کام نبی کا ہے۔ جب نبی سے کہا تو نبی نے کہا تم یہ کہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں پروردگار سے عرض کرتا ہوں، وہاں سے جو جواب آئے گا وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہے، لیکن نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ سے پوچھ کر، اللہ سے۔ اس لیے نبی نے یہ اپنی امت کو بتا دیا کہ دیکھو، سردار کا انتخاب کرنا، ہائے ہائے ہائے، یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ اچھا، نام آ گیا، وہ پوری قوم بنی اسرائیل پوری قوم کھڑی ہے، نبی نے اعلان کیا کہ اچھا دیکھو، تمہارے لیے سردار کا انتخاب ہو گیا ہے۔ تو اب بڑے بڑے رئیس وہاں موجود تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا کون؟ کہا وہ طالوت۔ کہا طالوت؟ اب وہ جو روسا تھے، جن کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، انہوں نے کہا طالوت اور ہمارا سردار؟ کہاں، وہ تو اللہ کی طرف سے یہ نام آیا۔ کہا وہ بوریا پہ بیٹھتا ہے، وہ بوریا پہ بیٹھتا ہے، وہ عبادت خانے کے کونے میں عبادت کرتا رہتا ہے، اسے کیا پتا کہ سرداری کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا اللہ نے جو سردار مقرر کیا ہے تم لوگوں کے لیے، اس کی 2 وجہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا طالوت کے پاس تم لوگوں سے زیادہ، سب سے زیادہ علم ہے، علم ہے، اور دوسرے
علی نے یہ نہیں کہا، نہ قرآن نے کہا. قرآن میں دیکھ لیں سورہ بقرہ لفظ ہے علم پھر طاقت. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علم ہے اور طاقت ہے. علم ہے اور طاقت. پہلے طاقت نہیں، پہلے علم. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بغیر علم کی طاقت ہے تو طاقت تمہیں دہشت کے بنا دے گا، اگر علم کے ساتھ طاقت ہے تو تمہیں مجاہد بنا دے گا. یہ جو امام خمینی ہیں، یہ آیت اللہ خامنائی ہیں، یہ آیت اللہ سستانی ہیں، علم ہے طاقت ہے، ادھر صرف طاقت ہے. کیا میں کہہ رہا ہوں بھائی؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. معزز سامعین کرام، طاقت ہمیشہ علم کے ساتھ اگر ہے تو وہی طاقت فتح ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے. فتح کا پرچم اسی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. تو معزز سامعین کرام، پہلے علم ہے پھر طاقت ہے. بھائی پوری توجہ. سمیع بصیر، سماعت. بطن مادر میں بچہ آ گیا، سن رہا ہے. میں نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میں نے جب تمہاری ماں کے بطن سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع، پہنچ گئی نا. میں نے سننے کی طاقت دی. بچہ بطن مادر میں ہے، سن رہا ہے. آل محمد فرماتے ہیں جب بچہ بطن مادر میں ہو تو گفتگو اچھی کرو. گفتگو اچھی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ سن رہا ہے. ہائے میں کیا کر رہا ہوں. ادھر بچہ بطن میں آیا اور فرمائش ہوئی کہ گھر میں ہم لیٹے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تو کچھ انتظام کر دیجیے. تو شوہر ٹی وی لے آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ گانے اور میوزک اور سیریلز یہ سب چل رہے ہیں. آل محمد کہہ رہے ہیں گفتگو اچھی کرو. بچہ سن رہا ہے اور سننے کا سامان باپ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. دیکھیے حسینی بننا، یہ تو ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا، مولائی حسینی. خدا کی قسم بہت مشکل یہ لفظ جو ہے بہت آسانی سے مولوی بولتا ہے، بہت آسانی سے. اب تو سب مولائی ہیں، مولائی حسینی. معزز سامعین کرام یاد رکھیے گا، آل محمد مولانا ادھر تشریف. مولانا صلوات پر محمد و آل محمد. آل محمد فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کی پہچان زبان سے نہیں ہے. ہمارے چاہنے والوں کی پہچان زبان سے نہیں ہے، عمل سے ہے. تو ہم دعویٰ کرتے رہیے، میں دعویٰ کروں کہ میں مولائی ہوں. زبان سے کوئی مولائی نہیں ہو سکتا ہے، عمل سے پہچانا جاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کی قسم. دیکھیے اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ایک عجیب دور میں ہم ہیں. اب آپ دیکھیے مولویوں نے بھی جنتیں تقسیم کر دی ہیں. مولانا تبلیغ کرتے رہتے ہیں کہ آپ عملی مظاہرہ کیجئے. آپ دیکھیے آل محمد کا کردار کیا تھا، اور مولوی جو ہے وہ جنت بانٹ رہا ہے، عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور مولوی کہہ رہا ہے کہ دیکھیے شہزادی فاطمہ در جنت پہ کھڑی ہوں گی. جب تک آپ لوگ چلے نہیں جائیے گا شہزادی تشریف، بالکل شہزادی تشریف نہیں لے جائیں گی. جنت میں در جنت پہ انتظار کریں گی کس کا؟ جس کا کردار قمبر جیسا ہو، جس کا کردار سلمان فارسی جیسا ہو، جس کا کردار حبیب ابن مظاہر جیسا ہو. شہزادی ان کا انتظار کریں گی. عجیب بات ہے کہ جب جنت کی بات آتی ہے تو مولوی اور مولائی قسم کے جو لوگ ہیں، قسم کے، وہ تو ایک الگ قسم ہے، ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہتے ہیں جہالی وہاں ہم. جب جنت کی بات آتی ہے کہتے ہیں جہاں میرا مولا، جہالی وہاں ہم. اور جب عمل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہاں علی. اب آپ دیکھیں
عمل سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آل محمد فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کی پہچان ہی عمل سے ہے، اور عمل کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے، اور معرفت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم، آل محمد کا چاہنے والا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا معزز سامعین کرام، تو سب سے پہلے جو سینس وجود میں آتا ہے وہ ہے سماعت۔ بطن مادر میں بچہ ہے، سن رہا، گفتگو اچھی کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں بہترین نسل حسینی اس دنیا میں حسینی ہو، آل محمد کا چاہنے والا ہو، تو اس طرح کا عمل انجام دیجئے جو آل محمد چاہتے ہیں، گفتگو اچھی کیجئے۔ اچھا، کائنات میں جتنے بھی بچے ہیں، بھائی سائنس تو اس نتیجے پہ پہنچ گیا نا، اور سائنس نے کہا کہ ہاں بطن مادر میں بچہ سنتا ہے۔ دیکھیے، بو محسوس نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، کائنات کے جتنے بھی بچے ہیں نومولود، وہ بطن مادر میں سنتے ہیں، بو محسوس نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے۔ صرف ایک ذات ہے، صرف ایک ذات ہے جس نے بطن مادر میں رہ کر خوشبو رسالت کی بو محسوس کی اور مادر کرامی سے گفتگو کی۔ صرف ایک ذات ہے، ذات علی ابن ابی طالب۔ بطن مادر میں علی ہیں، علی، اور تمام تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد، پوری توجہ، جب رسول اسلام فاطمہ بنت اسد کے قریب آتے تھے، بطن میں علی ہے، تو عورتوں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد کا انداز بدل گیا، بطن میں علی آ چکے، انداز بدل گیا۔ جیسے ہی محمد قریب آتے تھے، فاطمہ بنت اسد احترام محمد میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو عرب کی عورتوں نے یہ بات کہی کہ فاطمہ بنت اسد، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ جب محمد آتے ہیں تو تم کھڑی ہو جاتی ہو؟ ارے تم بڑی ہو، تم چچی ہو، تمہارا رشتہ بزرگ ہے، تم نے محمد کو پالا ہے، اور تم احترام میں کھڑی ہو جاتی، تم احترام میں۔ کیا لاکھوں سلام مادر گرامی پر، علی کے مادر گرامی پر، کیا جواب دیا۔ فرماتی ہیں کہ میں خود نہیں کھڑی ہوتی، میں خود کھڑی نہیں ہوتی۔ عورتوں نے کہا، پھر کہا میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ میں احترام محمد میں کھڑی ہو جاؤں۔ تو عرب کی عورتوں نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد کیا کہہ رہی ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بچہ کیسے مجبور کرے گا کہ احترام محمد میں، یہ تو بات۔ تو عرب کی عورتوں نے کہا کہ اچھا تو آزما بھی لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی وقت چلتے ہیں، 10-20 عورتیں 10 داہنی طرف بیٹھ جائیں گے، مولانا دیکھیے 10 بائیں طرف بیٹھ جائیں گے، جیسے ہی محمد قریب آئیں گے یہ اٹھنے لگے گی، ہم انہیں پکڑ لیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ وہ خواتین کس قبیلے کی ہوں گی؟ کیا اب یہ 10 دائنی طرف 10 بائیں طرف بیٹھ گئی۔ رسول اسلام جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر میں آنے کا طریقہ یہی ہے، دیکھیں اسلام نے سارے آداب بتائے ہیں کہ دیکھو گھر تمہارا ہے، بچے تمہارے ہیں، بچیاں تمہاری ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہو تو آواز کے ساتھ داخل ہو۔ تو رسول اسلام نے آواز دی، گھر کے اندر تشریف لائے۔ اب جیسے قریب آئے، اور پھر داہنی طرف 10 تھی، بائیں طرف فاطمہ بنت اسد کے 10 تھی۔ جیسے ہی محمد قریب پہنچے، بس جناب فاطمہ بنت اسد احترام محمد میں جیسے ہی اٹھنے لگی، عورتوں نے چاہا کہ احترام محمد سے روکیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، پوری توجہ، احترام محمد سے روکیں۔ بس ایک ہلکا سا جھٹکا فاطمہ بنت اسد نے دیا، 10 عورتیں داہنی طرف گری، ہلکا سا جھٹکا دیا بائیں طرف گری، احترام محمد میں فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی۔ بھائی پوری توجہ۔ تو یہ جو طاقت ہے فاطمہ بنت اسد کے اندر، یہ طاقت فاطمہ بنت اسد نہیں ہے، اب میں کیا پوری توجہ، یہ طاقت علی ہے، طاقت علی ہے۔ یعنی مولا کائنات نے بطن مادر سے ہی دنیا کو یہ میسج دے دیا کہ علی کس جو احترام محمد میں حائل ہو۔
علی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی احترام محمد میں حائل ہو. یہ بطن مادر سے میسیج دیا. تو جب بطن مادر میں علی موجود ہیں اور عرب کی 10-20 عورتیں ٹک نہ سکیں، بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. اے معزز سامعین کرام، تو خوشبو رسالت کی بو محسوس کی نا. سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ بچہ سنتا ہے بطن مادر میں، بو محسوس نہیں کر سکتا. لیکن دیکھیے یہ ذات علی ابن ابی طالب ہے کہ بو بھی محسوس کر رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں. مادر گرامی جائے ولادت کعبہ ہے. بھائی آپ دیکھیے یہ گفتگو. اچھا یہ فاطمہ بنت اسد جو گھر سے نکلی ہیں، ایسے موقع پہ گھر میں ہوتے ہیں نا، عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، لیکن فاطمہ بنت اسد گھر سے باہر جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ خود نہیں جا رہی ہیں. ایسے موقع کے اوپر عورتیں گھر میں ہوتی ہیں نا، لیکن فاطمہ بنت اسد تو گھر سے باہر جا رہی ہیں. اچھا لکھا لوگوں نے اور مقررین نے پڑھا کیا بھائی تو دعا مانگنے کے لیے گئی تھیں. ہم لوگ جو عبادت خانے پہ جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، بھائی آپ بھی اگر اس عبادت خانے میں آئیں گے تو دروازے پہ مانگیں گے نا، در پہ مانگیں گے نا دعا، کہ پشت پہ مانگیں گے جا کے. کیا کریں بھائی، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ فاطمہ بنت اسد جب گھر سے چلی ہیں تو در کعبہ پہ نہیں پہنچی، پشت کعبہ پر پہنچی. تو پشت کعبہ پر پہنچنا اس بات کی علامت ہے کہ جہاں پہنچنے کا حکم تھا میں کیا بھائی وہی پہنچی. تو کیا ہوا، اس گھر سے آواز آئی، اس گھر سے جس گھر میں کوئی نہیں تھا، آواز آئی فاطمہ اندر آ جاؤ. آ گئی نا بھائی. پورے دیوار میں در بنا، بی بی پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھی. کیوں؟ غیر فرار کی میں کیا کر رہا، آگے بڑھی. 3 دن کے بعد آواز آئی کہ محمد جس کی تم نے درخواست دی تھی نا، جس سلطان کے لیے، وہ میرے گھر میں آ گیا ہے، تم لے لو، آ جاؤ. پہنچے، چچی کعبے سے باہر آئی، تشریف لائی. آغوش میں، خدا کی قسم میں پوری توجہ چاہتا ہوں، آغوش میں بھائی کو دیکھا، لیکن چہرہ چچی کا مسکراتا ہوا نہیں تھا. چچی جان کیا بات ہے؟ کہا بچے میں جو زندہ رہنے کی علامتیں ہوتی ہیں وہ تو اس میں ہے نہیں. کہا چچی جان یہ تو زندگی دینے کے لیے آیا ہے. میری گود میں دیجیے، ہومک کر آ گئے. اور آنے کے بعد کچھ گفتگو ہونے لگی. بھائی آپ بھی توجہ دیکھیے، علم گفتگو ہونے لگی. بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو قرآن کی تعلیم پہلے اور انسان کو بعد میں، علم پہلے ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں، علم پہلے ہے، خلقت کیا خدا کی قسم. بھائی دیکھیے تفسیر آ گئی نا اس آیت کی. گفتگو ہونے لگی تو فاطمہ بنت اسد نے فرمایا محمد کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا چچی جان میرا بھائی زبور کی تلاوت کر رہا ہے لیکن داؤد سے بہتر. کچھ دیر کے بعد پھر آواز دی کہ محمد کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا چچی جان میرا بھائی توریت کی تلاوت کر رہا ہے لیکن موسیٰ سے بہتر. پھر آواز دی، کہا انجیل کی تلاوت کر رہا ہے لیکن عیسیٰ سے بہتر. اس کے بعد رسول اسلام نے سینے پہ ہاتھ مار کے اپنے چہرے کو بلند کیا. کہا چچی جان خدا کی قسم میرا بھائی قرآن کی ویسی ہی تلاوت کر رہا ہے جیسے میں محمد کیا کرتا ہوں. بھائی دنیا یہ کہتی ہے اور لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ بھی پیدا ہوا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. میں تو کہتا ہوں کہ علی کے بغض اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ احترام رسالت کا دامن چھوٹ جائے. اس لیے کہ جن ہاتھوں میں علی بول رہے ہیں ان ہاتھوں پہ تو پتھر بولتے ہیں. بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام،
اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا کہ علی تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا ہے نا، حق ادا کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی صحابی سے رسول اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تلاوت کا حق ادا کر دیا؟ بھائی کیسے کیسے قاری قرآن تھے، ارے بہترین قرأت کرنے والے لوگ تھے، اور آج بھی ہیں جو جھوم جھوم کے کرتے ہیں، کل بھی کرتے تھے۔ آپ تاریخ دیکھ لیجئے، بڑی اچھی قرأت۔ یہ اور بات ہے کہ سینے میں صاحب قرآن کا بغض تھا، لیکن تلاوت تو بہت اچھی کرتے تھے۔ لیکن رسول اسلام کیا فرمانا ہے، یا علی تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ آج تک ہسٹری میں مجھے نہیں ملا کہ محمد نے کسی سے کہا ہو کہ تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا، سوائے علی بن ابی طالب کے۔ بھائی کیوں کہا؟ دیکھیے ماشاءاللہ کائنات میں کوئی ایسی مجلس نہیں ہے جہاں میر انیس کا مرثیہ نہیں پڑھا جاتا۔ مرزا دبیر کا، میر انیس کا تو مرثیہ پڑھا جاتا نا، تو لوگ پڑھتے ہیں، تو کیا حق ادا ہوتا ہے؟ آج تک آپ نے سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ آپ نے حق ادا کر دیا؟ لوگ یہ کہتے ہیں بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا انداز تھا، بہت اچھے سے آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ اس کی تصویر کشی کی، منظر کشی کی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ حق ادا۔ لیکن جب میر انیس نے مرثیہ پڑھا، میر انیس نے، تو پوری دنیا نے کہا کہ مرثیے کا حق ادا ہو گیا۔ خود بنارس کرارا ہاؤس پہ جب وہ آتے تھے اور وہ جب اشارہ کرتے تھے اور ان کے جو مصرے ہوتے تھے، وہ دیکھو نیچے شیر ترائی میں آ گیا، وہ دیکھو، تو انداز ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اٹھ کے دیکھنے لگتے تھے، وہ انداز ہوتا تھا ان کا۔ تو دنیا کہتی تھی کہ آپ نے مرثیے کا حق ادا کر دیا۔ بھائی کسی نے حق ادا نہیں کیا، لیکن جب میر انیس نے پڑھا تو مرثیے کا حق ادا ہو گیا۔ کیوں؟ اب ادیب لکھتے ہیں، محقق لکھتے ہیں اور دوا لکھتے ہیں کہ چونکہ مرثیے کا حق اس لیے ادا ہو گیا کہ کلام بھی انیس کا تھا، زبان بھی انیس کی تھی۔ پتہ چلا جس کا کلام ہو اگر اسی کی زبان ہو تو حق ادا ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھے نبی نے کیا کہا، علی تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ بھائی پوری توجہ، بھائی علی کی زبان لسان اللہ، قرآن کلام اللہ، تو جب کلام اللہ لسان اللہ سے جاری ہوا، صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ معزز سامعین کرام، حق ادا ہو گیا۔ یہ ہے علم۔ یہ دیکھیے ابھی مولانا اطرت حسین صاحب اللہ یہ بتا رہے تھے کہ، اور میں جب لکھنؤ سے چل رہا تھا تو مجھے اطلاع ملی تھی کہ امیر العلماء آیت اللہ امیر حسن صاحب کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی، چونکہ وہ جب آسٹریلیا سے آ رہے تھے تو دلی سے لکھنؤ کے درمیان گاڑی سے کچھ جرکنگ وغیرہ کی وجہ سے ان کے کمر میں کافی تکلیف آ گئی ہے۔ تو مولانا شمس الحسن صاحب بھی ملنے گئے، وہ کافی علیم تھے، آنے کے بہت خواہش مند تھے، چونکہ یہ شاگرد رشید کے ساتھ ساتھ وہاں استاد ہیں اور انہیں بہت چاہتے ہیں، ان کی بڑی خواہش تھی، تو وہ آ نہیں سکتے۔ ان کی صحت یابی کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، دیکھیے علم، میں اس موضوع کے اوپر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علم، دیکھیے آپ جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام چاہنے والے نے سوال کیا، چاہنے والے نے کہ مولا ہم کیسے اپنے امام کو پہچانیں گے؟ امام برحق کی کوئی آسان پہچان بتا دیجئے۔ آسان پہچان امام برحق کی کیا ہوگی مولا کہ ہم اپنے امام کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امام ہے؟ آپ جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ امام برحق کی سب سے آسان پہچان یہ ہوگی کہ اس سے جس زبان میں سوال کیا جائے گا، جس زبان میں، وہ اسی زبان میں جواب دے گا۔ یہ ہے علم۔ آپ
ذرا غور فرمائیں، یہ علم ہے۔ امام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علم کا مطلب یہ حدیث اور قرآن اور یہ مدرسہ؟ نہیں، ہشام ابن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا ڈکٹیٹر بادشاہ تھا، تو اس نے سب کو طلب کیا، تو سارے مولوی اس کے دربار میں تھے ہی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ مولویوں سے کبھی دربار خالی نہیں رہا، وہ موجود تھے۔ تو اس نے بلایا، سب آگے، تو کہا کہ وہ نہیں آئے، تو کہا نہیں وہ مسجد میں ہیں۔ کس کے بارے میں پوچھا؟ امام کے بارے میں۔ تو اس نے کہا میں خود دیکھتا ہوں کہ کیا، کہا وہاں کہاں جائیے گا، وہ مسجد میں کلاس وغیرہ درس وغیرہ دیتے رہتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ دیکھیں دین کے سلسلے میں کیا وہ بتا رہے ہیں۔ تو وہ مسجد میں پہنچا اور ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے۔ اب وہ کھڑا تو ہو گیا ایک کونے میں، امام نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اب بتائیے اتنا بڑا بادشاہ ایک کونے میں کھڑا ہے، امام نے اس کی توجہ نہیں دی۔ امام نے درد دیا، وہ سمجھا نہیں، پریشان تھا۔ وہ قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یہ آپ کیا تعلیم دے رہے تھے، کیا درس دے رہے تھے؟ تو امام نے فرمایا میں بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو ایسٹرونومی پڑھا رہا تھا، جغرافیہ پڑھا رہا تھا، ایسٹرونومی پڑھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا ایسٹرونومیا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ قرآن کی باتیں بتا رہے ہوں گے، حدیث کے دین کی باتیں۔ کہا یہی دین ہے، یہ وہ علم جو انسانیت کے لیے مفید ہو، وہ علم، وہی علم جو ہے دین ہے، اسے ہی حاصل کرو۔ معزز سامعین کرام، علم مہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک۔ دیکھیے ہم لوگ چیپٹر کو کلوز کر دیتے ہیں، کیا بھائی تو مر گیا تو مر گیا، اب انسان کو اٹھایا اور قبر میں رکھ دیا، آپ نے کہا بس بات ختم ہو گئی۔ رسول اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ مہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک، قبر تک۔ دیکھیے قبر تک انسان کب آتا ہے؟ جب مر جاتا ہے نا، مر جاتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مر گیا تو اب باب ایک کلوز ہو گیا، چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے نہیں، اسے علم دو۔ کیا خدا کی قسم آپ کو دیکھیے، مہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے، آغوش سے، آغوش، بچہ ماں کی آغوش میں آ گیا، اسے علم دو، علم دو۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے، نہیں سن رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے، آل محمد کہہ رہے ہیں، اسے علم دو۔ تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک کان میں آذان اور ایک کان میں اقامت، یہ علم ہے جو پیدا ہوتے ہی پہنچایا جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے، آل محمد فرما رہے ہیں نہیں، علم دو، مہد الی اللحد، قبر تک۔ دیکھیے کوفے کے منبر سے بھی مولا کائنات نے بار بار عارف حمدانی نے سوال کر لیا، جب امام نے فرمایا کہ اس وقت تک میرا چاہنے والا مومن مر نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے سرحانے نہ پہنچ جاؤں۔ تو کہا مولا کیا مومن کو موت نہیں آتی؟ کہا نہیں۔ کہا مومن مرتا نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اگر مرتا تو جا کے دیکھ لو قبر میں، جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو کیا یہ سلوک مردے کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ بھائی دیکھیے قبر تک، یہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مر گیا انسان۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ابا کا انتقال ہوا، باپ اٹھا تو بیٹے جو ہیں وہ انہوں نے لیا اور باپ کو قبر میں اتار دیا۔ اچھا دیکھیے ہوتا کیا ہے، وقت نظر جب انسان بالکل اب روح نکلنے والی ہوتی ہے تو امام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں مخصوص شکل میں آتی ہیں۔ بس انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، روح نکل رہی ہے، 3 چیزیں مخصوص شکل میں آ جاتی ہیں: مال، اولاد، عمل صالح۔ یہ 3 چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب جیسے ہی انسان اب اس دنیا سے اٹھنے والا ہے،
تو مال مخصوص شکل میں آ جاتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے مال میں نے تجھے کس طرح حاصل کیا, تو تو جانتا ہے نا. وہ اپنے مال سے جو اس نے دولت حاصل کی ہوتی ہے ادھر ادھر سے, تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا, میں نے کہاں کہاں سے تمہیں میں نے حاصل کیا. دیکھو میں نے تمہاری محبت میں تو میں نے وقف کی زمین بھی بیچ دی. یہ سب میں نے پڑوسی کا میں نے حق بھی دبا لیا تھا کہ تمہاری محبت میں. یہ سب تو میں نے رشوت میں نے لی تمہاری محبت میں. ارے مولا کے مال کو نہیں بخشا تمہاری محبت میں. تو اے مال اب میرا آخری وقت ہے, اب تم میری کیا مدد کر سکتے ہو. تو مال نے کہا کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں, بس یہی مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کو کفن کے برابر کپڑا دے سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ارے میں نے کروڑوں حاصل کیا, اکٹھا کیا, اور صرف کفن کے برابر کپڑا. اس نے کہا بس اس سے زیادہ نہیں. اب اولاد سے وہ پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ جتنی بھی دولت میں نے حاصل کی ہے یہ سب تو تمہارے لیے. آپ یاد رکھیے سب سے بے وقوف ترین وہ باپ ہے جو اپنے اولاد کی محبت میں غیر شرعی رقم حاصل کرتا ہے, غیر شرعی دولت اکٹھا کرتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنی دولت اکٹھا کر دوں کہ میرا بیٹا جو ہے, اور پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا. اپنی فکر نہیں ہے کیا ہونے والا ہے, بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. وہ بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا, اب بتاؤ میرا آخری وقت ہے, اس وقت تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. بیٹا کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں, یہاں سے اٹھاؤں گا اور آپ کو قبر میں لٹا دوں گا. کا مطلب کہا اس سے زیادہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اب وہ عمل صالح جو اس نے اپنی زندگی میں 2-4 اچھے عمل انجام دیے تھے, جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے اب بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے. تو عمل صالح کہتا ہے کہ میں ہی تو ہوں جو تمہارے ساتھ قبر میں بھی رہوں گا. معزز سامعین کرام, ایسا عمل انجام دیجئے جو آپ کے ساتھ آپ کے قبر کا ساتھی ہو. آل محمد کے چاہنے والوں کی پہچان ہی کردار سے ہوتی ہے, عمل سے ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا بغیر علم کے عمل نہیں. علم جب دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں, جاننا, پہچاننا, ماننا. جاننے کو علم کہتے ہیں, پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں, اور ماننے کو محبت کہتے ہیں. جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک آل محمد کی معرفت نہیں ہو سکتی, اور جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک محبت نہیں ہو سکتی. یہ جو حبیب ابن مظاہر, یہ میثم تمار, یہ قمر, یہ سب معرفت کی منزل میں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا. آپ 72 کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کربلا میں کوئی جاہل نہیں, کوئی جاہل تو آ ہی نہیں سکتا. جہل کا گزر آل محمد کے دیار میں تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اگر جاہل ہے تو اسے معرفت نہیں ہو سکتی. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, علم اس لیے تو تم حاصل کرو کہ تمہیں اچھی نوکری مل جائے, لیکن علم اس لیے حاصل کرو کہ تمہیں آل محمد کی معرفت ہو جائے, اللہ کی معرفت ہو جائے. آپ دیکھیں میثم تمار, یہاں ماشاءاللہ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں, بزنس مین ہیں. میثم تمار کون ہے؟ کوفے میں ایک چھوٹی سی دکان ہے, چھوٹی سی کھجور کی دکان, کھجور کی چھوٹی سی ہے میثم تمار کی. اور علی کو جب ظاہری خلافت مولا کائنات کو ملی ہے 4.5 سال جب مولا کائنات بادشاہ ہوئے نا کوفے میں, تو دنیا نے دیکھا کہ مولا کائنات تخت حکومت, اب آپ دیکھیے تخت ظاہری خلافت ملی نا, تو تخت حکومت پر مولا کائنات ہیں, فیصلہ کرنے کے بعد مولا اترے. اب دنیا حیران ہے کہ علی تخت سے اترے اور بازار کی طرف جا رہے ہیں, اب ارکان حکومت وزراء سب شامل ہے,
اب وہ پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں، مولا کائنات آگے آگے، دنیا حیران ہے کہ علی جا کہاں رہے ہیں؟ کوفے میں مارکیٹ کے کنارے ایک چھوٹی سی دکان ہے، امام وہاں پہنچے، دکان سے باہر ایک شخص آیا جس کا نام میثم تمار ہے، قدموں پہ گر گیا، میرا مولا۔ امام نے سینے سے لگایا اور جانتے جملہ کیا کہا؟ فرمایا میثم تم صبح سے بیٹھے ہو، تم نے کچھ کھایا نہیں ہے، جاؤ گھر کچھ کھا کر آؤ، علی یہی بیٹھتا ہے۔ کہاں بلندی تک اور کہاں پستی خرما فروشی، لیکن امامت کی نگاہیں دیکھ لیتی ہیں کہ کس کے دل میں میری معرفت ہے۔ یہ ہے میثم تمار۔ اور مولا کو اتنا پیار آیا میثم پر کہ علم کے سمندر سے ایک قطرہ لیا اور میثم کو دیا، کہا میثم یہ لو، علم البلایا والمنایا۔ یہ علم وہ ہے کہ چہروں کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ شخص کب کہاں اور کیسے انتقال کرے گا۔ اب یہ دیکھیے، یہ علم تو اللہ یا اس کے معصوم بندے کے پاس، لیکن آل محمد وہ ہیں جو زمین پہ آسمان کا علم دے دیا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، خدا کی قسم، میثم کے پاس علم آ چکا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب کسی کے پاس علم ہوتا ہے نا، علم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ظاہر ہونا چاہتا ہے۔ علم کو اگر آپ نے دبایا تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اسی لیے علم کے سلسلے میں امام فرماتے ہیں بانٹو اسے، جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا۔ اور اگر آپ نے دبایا، بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیچر جو ہے بہت علم ہے لیکن وہ بانٹنا نہیں چاہتے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ علم کو تقسیم کیجیے، جتنا تقسیم کریں گے اتنا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اب میثم تمار کے پاس علم آ چکا ہے نا، تو وہ ظاہر ہونا چاہتا ہے نا۔ علم کیا ہے؟ چہرے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ شخص کب کہاں اور کیسے انتقال کرے گا۔ میثم کوفے کے بازار میں چلے جا رہے ہیں، اتنے میں سامنے سے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر چلے آ رہے ہیں۔ حبیب، اب میثم نے سوچا کہ یہ علم حبیب کے اوپر ذرا بتا تو دیا جائے حبیب کو کہ میرے پاس کیسا علم ہے میرے مولا نے مجھے دیا ہے۔ بس حبیب جیسے ہی قریب آئے، سلام دعا ہوئی اور اس کے بعد میثم مسکرانے لگے۔ تو حبیب نے کہا میثم تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا میں کچھ دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میری نگاہیں کچھ دیکھ رہی ہیں۔ اب حبیب نے کہا کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک میرے مولا کا چاہنے والا ہے، مولا کا چاہنے والا ہے جو فلاں مقام پر کربلا کے میدان میں 10 محرم کو اپنی داڑھی کو خضاب کے بجائے خون سے رنگین کرے گا اور اپنے آقا کے اوپر چاند کو کربلا میں قربان کر دے گا۔ یہ کہہ کر میثم مسکرانے لگے کہ حبیب یہ پوچھیں گے تمہیں کیسے پتا چلا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری شہادت اس طرح ہوگی؟ ابھی یہ مسکرا سوچ کر کہ اتنے میں حبیب بھی مسکرانے لگے، حبیب بھی مسکرانے لگے۔ تو جناب میثم تمار نے کہا کہ میثم، حبیب نے کہا میثم تمار، میثم نے کہا کہ حبیب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ تو کہا میری بھی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ کہا آپ کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا خدا کی قسم آپ دیکھیں، ابھی تک میثم مسکرا رہے تھے، اب چہرے میثم کو دیکھنے کے بعد حبیب مسکرا رہے ہیں۔ میثم تمار نے کہا حبیب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا میری نگاہیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ میرا مولا کا چاہنے والا ہے جو فلاں مقام کے اوپر فلاں درخت کے اوپر مولا کی محبت میں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کہہ کر جو حبیب مسکرانے لگے تو میثم نے کہا حبیب یہ علم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بس حبیب نے کہا میثم تمہارے پاس بابا کی دی ہوئی دولت ہے، میرے پاس بیٹے کی دی ہوئی دولت ہے۔ میثم نے کہا 4.5 سال میرا مولا جب یہاں تخت حکومت میں تھا تو میں نے خدمت کی اور میں نے علم حاصل کیا۔ حبیب نے کہا میں تو اپنے بابا مذاہب کے ساتھ 1 رات کے لیے اپنے آقا حسین کی خدمت میں گیا تھا تو میرے آقا نے 1 رات میں مجھے یہ علم دیا۔ معزز سامعین کرام، بس گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اصحاب جانتے تھے کہ ان کی شہادت کب کیسے اور کہاں ہوگی، تو کیا آل محمد نہیں جانتے تھے؟ اصحاب جانتے تھے، اصحاب کو بتا چکے تھے آل محمد کہ کون کیسے اور کہاں شہید ہوگا۔ یہ سب عالم تھے،
سب ادھر علی تربیت دے رہے ہیں اور ادھر قمبر سلمان تیار ہو رہے ہیں، ادھر حسین کی تربیت سے حبیب تیار ہوئے، اور ادھر گھر میں فاطمہ نے تربیت دی تو فضہ تیار ہو گئی۔ آپ ذرا غور کریں، غور کریں عزادارو، فضہ پوری زندگی میں قرآن میں گفتگو کی ہے۔ عزادارو، فاطمہ کی اگر عظمت کو سمجھنا ہے تو پہلے کنیز کی عظمت کو سمجھیے۔ یہ گھر جس نے دنیا کو بتایا کہ معرفت الہی کیا ہے، جس نے دنیا کو بتایا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، دین محمدی کیا ہے، بس گفتگو تمام ہوئی۔ آپ غور کریں کہ موت سب کے نگاہوں کے سامنے تھی، لیکن موت شرمندہ ہوئی۔ کوئی کائنات میں ایسا نہیں پیدا ہوا جو موت سے نہیں ڈرا۔ سب کے پیر کانپے ہیں جب موت سامنے آئی ہو۔ کسی نے کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، بیٹھنے دو، لیکن موت کو اگر شکست ہوئی ہے، موت کو اگر شکست ہوئی ہے، ذرا کربلا چلتے ہیں۔ کربلا موت آئی نا تو اس نے کہا جیسے سب ڈر گئے، ذرا چلے کربلا۔ کربلا پہنچی موت تو موت نے کہا کہ یہ بھی ڈر جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں موت جب کربلا پہنچی ہے اور خیام حسینی کی طرف بڑھی، اور جب بچوں کی طرف موت بڑھی حسین کے، تو بچے موت سے کھیلنے لگے، موت سے کھیلنے لگے، اور حسین کے بچوں نے موت کو موت کا ذائقہ بتا دیا۔ موت کو تو اس کا ذائقہ بھی نہیں پتا تھا۔ بچے کھیلنے لگے۔ جب یہ موت بوڑھوں کی طرف گئی حسین کے، تو بوڑھوں نے موت کو خضاب بنا لیا، اور جب جوانوں کی طرف موت گئی تو جوانوں نے موت کو دوست بنا لیا۔ اتنی شرمندہ ہوئی ہے موت حسین اور حسین کے ساتھیوں سے کہ موت نے اب طے کر لیا کہ جہاں حسین اور حسین کے چاہنے والے ہوں گے وہاں موت نہیں ہوگی، شہادت ہوگی۔ شہادت ہوگی۔ بس گفتگو تمام ہوئی۔ عزادارو، موت بہت شرمندہ ہوئی ہے۔ خدا کی قسم، یہ جو آپ سنتے رہتے نا تقریر میں کہ سب کے سب سجدے میں چلے جائیں، جب میں روح داخل کروں تو سب کے سب یعنی یہ نہیں کہ صرف آسمان کے فرشتے، جب میں اپنے خلیفہ، اب آپ دیکھیں میں خلیفہ بنانے جاتا ہوں نا، جب اس میں روح داخل کروں تو سب کے سب سجدے میں چلے جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، یعنی کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سجدہ ریز ہو جائے۔ کس کے آگے؟ خلیفۃ اللہ کے آگے۔ تو خلیفۃ اللہ کی آسان پہچان یہ ہے کہ جس کے سامنے کائنات کی ہر شے سجدہ ریز ہو جائے۔ تو سب سجدہ ریز ہوئی نا بھائی، فرشتے بھی ہوئے، تو ان فرشتوں میں ملک الموت بھی تھا نا بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ کی پہچان یہ ہے کہ جس کے سامنے کائنات کی ہر مخلوق سجدہ ریز ہو جائے اور جس کے اطاعت سب پر واجب ہو۔ تو فرشتوں میں ملک الموت ہے نا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ملک الموت در فاطمہ پہ کیوں کھڑا ہے؟ کیوں کھڑا ہے؟ یہ کسی کے در پہ کھڑا تو نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں عزادارو یہ واقعہ کیا ہے؟ بس گفتگو تمام ہو گئی۔
रसूल इस्लाम दो रवायतें हैं, एक तो वक्त करीब आया हुक्म इलाही के मेरे हबीब आ जाओ, और एक यह है कि ऐसा मौका है जब जहर दिया गया। दोनों रवायतें हैं। जब आखिरी ये वक्त है, बस रसूल इस्लाम बारगाहे हकीकी बढ़ रहे हैं, बस आखिरी वक्त। तो आवाज़ दी कि मेरी पारे जिगर मेरी बेटी फातिमा को बुलाओ, फातिमा को बुलाओ। जनाब फातिमा जब तशरीफ़ लाई हैं तो तारीख़ ने इतना लिखा कि रसूल इस्लाम ने फातिमा को देखने के बाद बेसाख्ता चीख के जनाब खदीजा को याद किया और गिरिया किया। बहुत रोए जनाब रसूल इस्लाम जनाब खदीजा को याद करके, और बेटी से बातें की, जनाब फातिमा से बातें की, बातें करते रहे। और उसके बाद दख्खुल बाब हुआ तो जनाब फातिमा ने आवाज़ दी कि देखो मेरे बाबा तबीयत ठीक नहीं है, बाबा अभी मुलाकात नहीं कर सकते, तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसी वक्त आ जाना। उसके कुछ देर के बाद फिर दख्खुल बाब हुआ तो जनाब फातिमा ने रो के आवाज़ दी, अरे मैं फातिमा, मैं मोहम्मद की बेटी तुमसे कह रही हूँ कि मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसी वक्त आना। आज़ादारो, उसके बाद जब तीसरी मरतबा दख्खुल बाब तो जनाब फातिमा रोने लगी, गिरिया करने लगी। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया, बेटी मत रो, ये तेरे दर का शरफ है, ये मलकुल मौत है, ये मुझे लेने आया है। ए मेरी बेटी, ये किसी दर के ऊपर रुकता नहीं है। ए आज़ादारो, ये तेरे दर का शरफ है। रसूल इस्लाम ने कहा, बाबा की ये बात फातिमा को बहुत याद आई होगी जब जलता हुआ दरवाजा अरे फातिमा पे गिराया गया। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अदादारों, बीवी को बहुत याद आया होगा बाबा का वो फिक्रा कि बाबा ने ये कहा था कि ये तेरे दर का शरफ है। अज़ादारों, एक माँ की मजलिस चहलों में अल्लाह उन्हें जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में बुलंद मकाम अता फरमाया। बड़ी सख्त मंजिल होती है, बहुत सख्त मंजिल होती है। घर से जनाजे का निकलना ये बड़ी सख्त मंजिल होती है। अज़ादारों, जिनके वालिदैन इस दुनिया में हैं, अल्लाह उन्हें तवील उम्र अता फरमाए। जिनकी माँ इस दुनिया में है, अल्लाह उन्हें तवील, बड़ी अजीम नेमत होती है माँ। पूरा घर भरा हो और एक माँ नहीं होती तो निगाहें सिर्फ माँ को तलाश करती हैं। अजीब मिसरे हैं जो छपरा के बहुत ही बुजुर्ग शायर अल्लामा नैयर छपरवी बिहार के, उन्होंने कहा कि माँ की मोहब्बत बेटे के लिए, वो कहते हैं कि कभी चूमे तो कभी प्यार से जुल्फे सुलझाए, नौनिहाल उसका जो सो जाए तो राहत पा जाए, रात को जाग पड़े वो तो उसे चैन ना आए। अजीब मिसरा कह दिया। वो कहते हैं उसकी उंगली जो दुखे उसका कलेजा हिल जाए। कहते हैं बदनिगाही की जो आहट कोई पा लेती है, लाल को अपने कलेजे से लगा लेती है। और कहते कहते वो एक बैत कहते हैं। मैंने कहा ना कि घर में सब मौजूद हैं, पूरा घर भरा हो और अगर एक माँ न हो तो ऐसा लगता है कि घर में कुछ नहीं है। आप जानते हैं वो कहते हैं कि रूह तनवीर सिसकती है शबिस्तानों में और माँ न होती है तो खाक उड़ती है ऐवानों में। अज़ादारों, ये है मंजिलत माँ की, ये है मर्तबा माँ का। मैं कैसे बयान करूं अज़ादारों। आप जानते हैं अज़ादारों कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए हैं ना, सब खुश थे, सब मुबारकबाद दे रहे थे। इतने में जिब्रील आ गए, रसूल की आगोश में हुसैन है, कुछ कहा, रसूल की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए।
جناب فاطمہ وہاں موجود نہیں ہے، مولا کائنات موجود ہیں. کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا علی تم جانتے ہو نا یہ حسین کون ہے؟ کہا ابھی جبریل آئے ہیں مبارکباد دی، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ وہی بچہ ہے جو آپ کے دین کو بچانے کے لیے کربلا میں بھوکا تھا. اور اس کے بعد جبریل نے ایک جملہ کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی مرضی لے لیجئے، اس لیے کہ یہ عظیم قربانی، یہ ذبح عظیم ہے نا، کائنات میں پھر نہیں ہو سکتی. آپ سب کی مرضی اس میں شامل ہو. اسی لیے رسول اسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا مرضی ہے کہ آپ کا نواسا 3 روز کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید ہو؟ تو رسول اسلام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر دین بچتا ہے اور میرا نواسا 3 روز کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جاتا ہے تو میں تیار ہوں. لیکن جبریل کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ مرضی علی سے بھی لے لیجئے، حسن سے بھی لے لیجئے، جناب فاطمہ سے لے لیجئے، حسین سے لے لیجئے. آپ جانتے ہیں عزادارو بڑی سخت منزل ہے، بڑی سخت منزل ہے. جیسے جناب اسماعیل سے جناب ابراہیم نے مرضی پوچھی کہ اے میرے لال میں نے خواب دیکھا، تمہاری کیا مرضی؟ اگر مرضی نہ پوچھتے اور چھری چلا دیتے تو یہ کارنامہ صرف ابراہیم کا ہوتا. لیکن مرضی اسی طرح رسول اسلام سے کہا گیا اگر صرف رسول کی مرضی ہوتی، چونکہ اتنی عظیم قربانی تھی جو قیامت تک باقی رہنا تھا. آپ جانتے ہیں رسول اسلام نے مولا کائنات سے مرضی لی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا 3 روز کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا. علی تمہاری کیا؟ مولا کائنات نے بہت گریہ کیا لیکن کہا کہ میں راضی ہوں. اب آپ دیکھیں ایک باپ اس کی مرضی، اگر دین بچتا ہے تو میں راضی ہوں. خود امام حسن سے سوال کیا، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دین بچتا ہے اور میرا بھائی کا گلے کے اوپر چھری چل جائے میں راضی ہوں. وہ جو آپ سنتے ہیں خطیب سے کہ عہد طفلی کا وعدہ ہے، عہد طفلی آپ سنتے ہیں نا، یہ وہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام تو خود رسول اسلام نے پوچھا، سوال کیا کہ حسین تمہاری کیا مرضی ہے؟ کیا دین کو بچانے کے لیے تم 3 روز کے بھوکے پیاسے شہید کیے جاؤ گے؟ تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو کہا نانا اگر دین بچتا ہے تو حسین راضی ہے. بات عزادار ہو. آپ دیکھیے رسول اسلام نے تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے سوال کیا لیکن اہتمام کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن چونکہ ماں کو کہنا ہے، ارے چکی پیسنے والی ماں سے گفتگو کرنی ہے، اس کی مرضی. آپ جانتے ہیں مولا کائنات کو بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ یا علی بتانا میرا کام ہے مرضی پوچھنا، سنبھالنا فاطمہ کو تمہارا کام ہے. آپ جانتے ہیں جناب فاطمہ آ گئی، جناب فاطمہ کے پشت پر مولا کائنات کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ جسے تم چکیاں پیس کے پال رہی ہو، اے فاطمہ ارے یہ حسین میرے دین کو بچانے کے لیے 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. آپ جانتے کیا ہوا؟ ارے تاریخ نے لکھا کہ فاطمہ نے پہلے کہا بابا میں راضی ہوں، اس کے بعد غش کھا کے گر پڑی. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. بڑی سخت منزل ہوتی ہے ماں کا بچوں سے جدا ہو جانا، بچوں کا ماں سے بہت سخت منزل ہوتی ہے. عزادارو وہ جانتے ہیں کیا منظر ہوتا ہے جب گھر سے جنازے نکلتے ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ اہل بیت کے گھر سے جو جنازے نکلے ہیں، اب آپ ذرا تصور کیجئے پہلا جنازہ اہل بیت کے گھر سے کس کا نکلا؟ آخری نبی کا. یہ پہلا جنازہ ہے. دنیا جس کے صدقے میں خلق ہوئی، کائنات جس کے، یہ پہلا جنازہ ہے جو اہل بیت کے گھر سے نکل رہا ہے. کتنے افراد ہیں اس دور میں؟ جنازوں میں بھیڑ کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے لوگ تھے، یہ بہت بڑا آدمی تھا، ہے نا، بہت مجمع ہوتا، کیا کہنا ہے ان کا، بہت بڑا. کائنات کا سب سے عظیم انسان کا جنازہ ہے جو اہل بیت کے در سے نکل رہا ہے. افراد 11 سے 12 افراد ہیں صرف.
عزادارو یہی مصائب ہے، گریہ کرنے کے لیے یہی کافی ہیں کہ کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی اس کا جنازہ نکل رہا ہے اور 11 سے 12 افراد ہیں۔ دوسرا جنازہ جو اہل بیت کے در سے نکلا وہ جناب فاطمہ کا جنازہ، 4 سے 5 افراد ہیں جو بی بی کے جنازے میں۔ تیسرا جنازہ مولا کائنات کا جس میں 2 افراد ہیں، 2 سے 3 افراد، اور اس کے بعد دنیا نے یہ کہا کہ اہل بیت جنازے کو اٹھاتے ہیں لیکن بلاتے نہیں ہیں، کسی کو بلاتے نہیں ہیں جنازے میں، کسی کو بلاتے نہیں۔ جانتے ہیں چوتھا جو جنازہ اٹھا تو اہل بیت نے سب کو اطلاع دے دی کہ اب حسن کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ارے جنازہ اٹھا تو تھا لیکن جنازے پہ تیر آنے لگے۔ یہ کائنات کا پہلا جنازہ تھا جو گھر سے نکلا اور گھر واپس آ گیا۔ مجلس تمام ہو رہی ہے عزادارو، اور 5واں جنازہ کیا میں بیان کروں، جو جنازے پہ گھوڑے دوڑاتے چکی پیسنے والی، پیس کر پالنے والی ماں تڑپتی رہی۔ مجلس تمام ہو گئی۔ عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جناب فاطمہ خود فرماتی ہیں علامہ دربندی اور مناقب الشعراء میں بھی یہ تحریر ہے کہ جناب فاطمہ نے خود فرمایا کہ جب میرے بچے کا مجلس تمام، میرے بچے کا کوئی عزادار یا کنیر اٹھتی ہے دنیا سے تو صرف علی اس کے سرہانے نہیں آتے، میں خود آ جاتی ہوں، اس لیے کہ میرے بچے کے عزادار ہیں۔ ارے آپ جانتے ہیں عزادارو، شہزادی فاطمہ آتی ہیں، واقعہ اس طرح تحریر ہے کہ بس ابھی روح ملک الموت قبض کرنا ہی چاہتا ہے کہ بی بی آ گئی۔ ملک الموت 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر اجازت لیتا ہے کہ شہزادی اجازت ہے، یہ آپ کے بیٹے کا عزادار ہے، یہ آپ کی بیٹی کا، یہ آپ کی کنیز ہے، اجازت ہو تو روح قبض کر لیں۔ بی بی اجازت دیتی ہیں۔ ملک الموت پوچھتا ہے اگر اجازت ہو تو میں اس کے دہن سے روح قبض کر لوں؟ تو شہزادی فاطمہ فرماتی ہے کہ دہن کو ہاتھ نہ لگانا، اس دہن سے تو ہزاروں مرتبہ نکلے یا حسین یا حسین۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کے سینے سے روح قبض کر لوں؟ شہزادی فرماتی ہیں کہ دیکھتا نہیں ہے سینے پہ ماتم کے نشان ہے۔ پھر کہتا ہے کہ شہزادی کیا اجازت ہے کہ میں اس کی آنکھوں سے روح قبض کر لوں؟ شہزادی فرماتی ہیں اے ملک الموت، ارے آنکھوں کو ہاتھ نہ لگانا، ارے ان آنکھوں کو تو میں نے اپنے رومال سے کئی بار۔ پھر ملک الموت پوچھتا ہے بی بی کیا اجازت ہے؟ پھر کیا اجازت ہے؟ تو بی بی فرماتی ہے کہ جنت میں فلاں مقام پر درخت ہے، اس کے پھول کو توڑ کر لاؤ اور مرنے والے کو سنگھاؤ تاکہ روح اس کی خوشبو بن کر پھول میں سما جائے گی، اور اسے وہیں رکھنا۔ اے ملک الموت، قیامت کے روز میں یہ سارے پھول تم سے مانگوں گی، یہ سب میرے بچے کے عزادار ہیں۔ عزادارو خدا کی قسم، فاطمہ پہ کیا گزر گئی۔ مجلس تمام ہو گئی، چکیاں پیس کے پالا ہے، بی بی نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ کوئی مجلس ایسی نہیں، علامہ دربندی فرماتے کوئی مجلس ایسی نہیں کہ جو نام حسین کے اوپر کی جائے اور بی بی فاطمہ نہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کیا عرض کروں عزادارو، کیا عرض کروں۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، وہ وقت آیا کہ جب بی بی حجرے میں ہیں اور جناب فضہ کو بلا کے کہا کہ جب حسین آ جائیں تو کھانا وغیرہ کھلا دینا، میں حجرے میں جا رہی ہوں۔ یہ 1 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام آئے، کہا اماں فضہ میری ماں کہاں ہے؟ جناب فضہ نے اشارہ کیا شہزادے۔ جناب امام حسین علیہ السلام گئے حجرے میں، دیکھا ماں ہیں جو سجدے میں کہہ رہی ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔
جناب فاطمہ فرما رہی سبحان رب العلیٰ و بحمدہ سبحان رب. جناب امام حسین علیہ السلام قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا اماں میں حسین ہوں. کافی دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، بس مجلس تمام ہو رہی ہے. اماں میں حسین ہوں، اماں میں حسین ہوں. اس کے بعد حسین نے پھر کہا اماں میری طرف دیکھیے، اماں میری طرف دیکھیے اماں. اس کے بعد حسین آگے بڑھ کر اپنے ماں کے سر کو لیا، کہا اماں میری طرف دیکھیے. تاریخ کا فکرہ یہ ہے کہ فاطمہ نے حسین کے آغوش میں سر رکھ دیا. حسین میں کیا عرض کروں، رونے لگے، گریہ کرنے لگے. تو جناب فاطمہ نے ایک جملہ کہا، حسین صبر کرو، صبر کرو، حسین صبر کرو. تاریخ نے اپنے آپ کو دہرا دیا. آج فاطمہ نے کہا حسین صبر کرو. 50 سال کے بعد تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا. اب حسین کہہ رہے ہیں اماں صبر کرو. تمام عزادار اماں صبر کرو. بس عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ جب آواز خاموش ہوئی نا اور جناب فضا پہنچی، دیکھا کہ شہزادی خاموش ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، تسبیح کی آواز نہیں. دوڑتی ہوئی مسجد میں گئے، یا علی انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو جناب مولا کائنات نے وہاں پر رکھا، دوڑتے ہوئے آئے، قصیدہ پڑھا، ایک عجیب مدیح پڑھا، پردرد مدیح پڑھا کہ فاطمہ تمہارے جانے کے بعد یہ دنیا تاریک ہو گئی. عجیب مرثیہ ہے جو مولا کائنات ہے. عزاداروں میں کیا عرض کروں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے. ادھر مولا کائنات پہنچتے ہیں، گریہ کی آواز بلند ہے. سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے جب بچوں کو آواز دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ماں کا آخری دیدار کر لو. یہ وہ تصویر ہوتی ہے کہ جو انسان مرتے وقت تک بھولتا نہیں ہے. یہ عجیب تصویر، وہ آخری تصویر. آپ جانتے ادھر مولا کائنات نے جب آواز دی حسن بیٹا ماں کا آخری دیدار کر لو. حسن آئے، ماں کا دیدار کیا، غش کھا کے گر پڑے. اس کے بعد ام کلثوم کو آواز دی، ام کلثوم ہاتھ تو گئی لیکن غش کھا کے گر پڑی. عزادارو اس کے بعد مولا کائنات آواز دیتے حسین ماں کا آخری دیدار لو بیٹا. کونے میں حسین ہے. حسین نے ایک سوال کیا، کہا بابا یہ بتائیے کہ کیا جناب مریم کا مرتبہ میری ماں سے زیادہ ہے؟ کہا نہیں میرے لال، لیکن بات کیا ہے؟ کہا باپ جب مرتبہ زیادہ نہیں ہے، میری ماں کا مرتبہ زیادہ ہے، تو جب مریم جنازے سے عیسیٰ سے گفتگو کر سکتی ہیں تو کیا میری ماں مجھ کو آواز نہیں دے سکتی؟ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. کیا اماں مجھے آواز نہیں دے سکتی؟ اے بابا جب تک اماں مجھے آواز نہیں دے گی میں قریب نہیں جاؤں گا. آواز دی اماں، حسین آواز دے رہا ہے. تمہیں میری قسم، بندے کفن ٹوٹے، ہاتھوں کو نکال کے کہا حسین آپ ماں کے سینے سے لپٹ جا. بس حسین آئے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے، روتے روتے کان میں کچھ کہنے لگے. مولا کائنات نے فرمایا حسین تم نے اماں سے کیا کہا؟ کہا بابا میں نے اماں سے کہا یہ آخری وقت آپ کا ہے تو آپ کا حسین آپ کے پاس ہے، جب میرا آخری وقت ہوگا شمر کا خنجر بھی میرے پاس رہیے گا. سب چلے گئے لیکن فاطمہ حسین سے لپٹی رہی. شمر کا خنجر